مٹ جائیں دہر میں آثار مصطفیٰ، مٹ جائیں دہر میں آثار مصطفیٰ، امت نے اس یقین سے مارا حسین۔ ترمذی شریف سے حدیث ترمذی شریف میں معتبر سند سے حدیث ہے، آقا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، احب اللہ من حب حسینہ۔ سرور کائنات نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت رکھے۔ تھوڑا وقت رہ گیا، بطول کا گھر اجڑ گیا۔ سیدہ فرما رہے تھے اہل سنت کے مشکور ہیں، جس کا بھی مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ غم حسین میں ہوتا ہے۔ بی بی ام سلمہ سے روایت ہے حضور کی گود میں حسین ہے، آقا بوسے دے رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بی بی نے پوچھا گریہ کس بات پہ ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا نینوا کے جنگل میں قتل ہوگا۔ یہ جھولا پاک بھائیوں نے نکالا ہے، وہ بھی عین دین خدا ہے۔ میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دے رہا۔ مالک نے اپنی کتاب میں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ جو بندہ اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے وہ متقی ہوتا ہے۔ بسم اللہ یہ آیہ مجیدہ ہے۔ بارلا کہاں ہے تیری نشانیاں، کون ہے تیری نشانیاں؟ ارشاد ہوا آل عمران میں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کا پہاڑ یہ میری نشانی ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بارلا وہ دور ہیں، کوئی اور نشانی؟ فرمایا والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، قربانی والا جانور یہ میری نشانی ہے۔ نشانی کی عزت کا نام تقوی ہے، سفر مروہ اس کی نشانی ہے، قربانی والا جانور اس نے فرمایا میری نشانی۔ قربانی والا ہے جانور، ہے عزت والا۔ بہرحال جانور کی عزت بھی کوئی دین ہے، فرمایا دین نہیں تقوی ہے۔ لیکن ہر جانور کی نہیں، اس کی جس کی نسبت میری حجت کی طرف ہو جائے وہ اسماعیل ہے۔ وہ جانور جس کی نسبت مہینہ پہلے کی کہانی ہے، مہینہ پہلے کا قصہ ہے۔ جس جانور بکرے دمبے کی نسبت ہو گئی اسماعیل کی طرف وہ عزت والا، بنص قرآنی وہ عزت والا ہے۔ کیوں؟ اس کی نسبت اسماعیل کی طرف۔ شیعہ سنی گھوڑے کا پجاری نہیں، ذوالجناح کی نسبت حسین ابن علی کی طرف۔ علم پاک، جھولا پاک، تعزیہ پاک یہ ساری نشانیاں ہیں۔ سارے ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں دن، کیونکہ اللہ نے اسے ایک اعتراض ہے اور ہے قابل غور۔ بھائی 10 دن کرتے ہو اور قصے کو تو 1400 سال ہو گئے، پورا ملک باندھا ہے 2 دن، دھوپ پہ کھڑے ہو کے انتظامیہ ڈیوٹی دے رہی ہے، پریشانی ہے بڑی، چھوڑ دو کیوں کرتے ہو؟ اور اتنا پیسہ اربوں روپے لگا دیتے ہو، غریبوں کو دے دو۔ تفصیل کا وقت نہیں، حج پہ اگر 20 لاکھ بندہ جائے تو 40 ارب روپے کا بکرا دمبا ذبح ہوتا ہے جو کھایا نہیں جاتا، گوشت دفن ہو جاتا۔ دے وہ سارے پیسے غریبوں کو۔ ابراہیم کے قصے کو تو 1000 سال گزر گئے، کیوں منایا جا رہا؟
ایک ہی جواب آتا ہے ضرور منایا جائے گا، چونکہ اس نے اللہ کے عشق میں قربانی پیش کی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا۔ جس کا ایک بیٹا گھر سے گیا اور زندہ واپس آیا، اس کی یاد منانا واجب ہے۔ جس کی بھری حویلی خالی ہو گئی، اللہ کے دین کی بتا دے۔ اگر تو نے کلمہ ابراہیم کا پڑھا ہے تو پھر ابراہیم کے بیٹے کی منا، اگر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو مصطفیٰ کے بیٹے کی بھی منا۔ بڑی عزت ہے خلیل اللہ کی، بڑی عزت ہے۔ 27 مرتبہ قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا نام آیا، پورا سورہ ابراہیم اس نبی کے نام پہ۔ شیخ المرسلین ہے، جد الانبیاء ہے، بڑا مقام ہے، خلیل اللہ ہے۔ آج کوئی ضرورت نہیں کوئی پڑھے اور آپ روئیں، بس ایک پیغام ہے، وہ شیعہ سنی بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں۔ خلیل اللہ بعد از مصطفیٰ تمام نبیوں کا سردار ہے میرے ابراہیم علیہ السلام۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ نے اس کے قصے کو حشر تک زندہ رکھنا ہے۔ خواب دیکھا تھا، 10 ذی الحج مہینہ ہوا ہے، بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا، آپ کی کیا رائے ہے؟ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے۔ نبی کا جواب بتا رہا ہے تیرا میرا خواب اور ہوتا ہے، حجت کا خواب اور ہوتا ہے۔ جو حکم ملا ہے، حالانکہ حکم ڈائریکٹ نہیں ملا، خواب دے وہ پورا کیجئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر والوں میں سے پائیں گے۔ تمید ختم، میں 4 فکرے پڑھوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے عشق میں جہاں ابراہیم پہنچے وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ پہلے ہو چکا تھا، مال کا امتحان پہلے ہوا، اپنی جان کا پھر ہوا، جب آگ میں پھینکا گیا، ہر جگہ پہ ابراہیم مطمئن رہے۔ اب یہ آخری منزل ہے، فرمایا جو خواب دیکھا ہے پورا کرنا ہے، بابا پورا کیجئے۔ چھری اور رسیلی 13 سال کا اسماعیل ہاتھ میں لے کے چلے مینا میں، جو دیکھا تھا وہ کرنا ہے۔ حویلی کے مین دروازے پہ جناب اسماعیل کی ماں آئی، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے؟ فرمایا دوست کی ملاقات پہ مینا میں جا رہا۔ بی بی خاموش ہو گئی، نبی آگے بڑھ گئے، اب ہر لفظ پہ میرے ساتھ ہے۔ خلیل اللہ نے ذبی اللہ کو لٹایا، جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے، جو ریت پہ لیٹا ہے وہ بھی اللہ کا نبی ہے۔ اگر عشق میں چھری چلانا بدعت ہوتی، اپنے آپ پہ چلانا آسان ہوتی ہے، بیٹوں پہ چلانا مشکل ہوتی ہے۔ اس نے لٹا دیا اس کے عشق میں، ذبی اللہ لیٹ گئے، خلیل اللہ بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی اسماعیل کے گلے، ہاتھ کام پر چھری ہٹا لی۔ اسماعیل نے کہا بابا کیوں؟ فرمایا تیرا جوان بیٹا ہوتا، اس کی گردن ہوتی، تیرے ہاتھ میں چھری ہوتی، میں دیکھتا تو کیسے چلاتا ہے، لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ کرنا ضرور ہے۔ یہ میرا معاملہ لے، پٹی بنا میری آنکھوں پہ باندھ، تاکہ تیری رگیں کٹتی دیکھ کے میرا دل نرم نہ ہو، عشق کا جو معیار ہے اسی پہ میں قائم رہوں۔ اسماعیل نے بابا کی آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ اسماعیل نے کہا بابا جب رگیں کٹے گی تو میرے بس میں نہیں، میں تڑپوں گا، بچے ہوئے کپڑے سے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ تاکہ میں بھی نہ تڑپوں۔ اللہ ہائے قبول کرے، بہت بڑا فکرہ ہے، پتہ نہیں کیسے سنو گے۔ ابراہیم نے اب آنکھوں پہ پٹی شیعہ سننے کا، نظر کچھ نہیں آ رہا، ٹٹول کے گردن بیٹے کی چھری رکھی اور چلائی، بسم اللہ و باللہ اللہ اکبر، کاٹ رہا ہے خلیل اللہ، لیکن مطمئن ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ رگیں کاٹ رہی ہیں، گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں پہ آیا،
خلیل مطمئن ہے، میں نے اسماعیل کو اس کے راہ میں ذبح کیا، پٹی کھولی، سادات معافی دیں گے، بیٹا کھڑا ہے، دمبا ذبح ہے، تڑپا ہے یہاں پہ خلیل، کیوں میری قربانی قبول نہیں؟ حابیل کی قبول کرنے والا، میں آگ میں چلا گیا تھا، تیرا فرشتہ آیا تھا، میں نے کہا تھا پرواہ نہیں، کمی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ اس کی آواز ہے ابراہیم قبول ہے، پھر یہ دمبا کیوں آیا ہے؟ یہ بچ کیوں گیا ہے؟ مالک کی آواز ابراہیم مجھے قربانی چاہیے مگر پٹی والی نہیں، یہی میں نے پڑھنا تھا۔ تڑپا ہے خلیل اللہ، مالک کوئی ہے جو پٹی کے بغیر؟ فرمایا 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا جنگل ہوگا، انگاروں کی طرح ریت ہوگی، علی اکبر کا جنازہ ہوگا، سینے میں برچھی ہوگی، آ کے دیکھ لینا، نہ باپ کی پٹی ہوگی نہ بیٹے نے ہاتھ اور پاؤں بندے ہوگا۔ میری جرت نہیں ہے یہاں پڑھوں، کوشش کرتا ہوں ایک آنسو تیرا اور آئے اور وہاں پہنچے جہاں میں چاہتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بار الہ بغیر پٹی کے برچھی نکالے گا؟ فرمایا ایک نہیں 71 اٹھائے گا، کسی کے ٹکڑے اٹھائے گا، کسی کے بازو اٹھائے گا، کسی کو ہاتھ پہ لائے گا پانی کے لیے، تیر خود نکالے گا۔ ابراہیم حیران ہوئے، مالک اتنا بڑا تیرا عاشق، نام فرمایا حسین، خلیل نے کہا اتنا بڑا تیرا عاشق حسین، مجھے ضرور دکھانا، 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، ارے اللہ مجھے دکھانا۔ فرمایا انعام ہے تیری ذریت میں آئے، پتہ نہیں دنیا قبلہ کیا جانے، عزاداری کہاں سے شروع ہوئی۔ خلیل نے ذبی کا ہاتھ پکڑا، ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا چل گھر چلیں، وہ کوئی حسین آئے گا۔ میدان منا سے پھر اپنے دروازے تک دونوں باپ بیٹا کہتے گئے واہ حسین، واہ حسین، اتنا بڑا عاشق اس کا، بغیر پٹی کے وہ برچھی نکالے گا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی رویا ہے کسی کی ابھی تک عبادت نہیں ہوئی، اگلی فکر بھی عبادت تو سب کی ہوگی، دعا کرنا مالک قبول کرے اور ان کا وارث جلدی ہے۔ لے کے بیٹے کو ابراہیم چلے، سارے رستے میں باپ بیٹا کہتے گئے واہ حسین یا حسین۔ 70 چکر بی حاجر نے لگایا تھا، حجرے سے دروازہ، دروازے سے حجرہ، 70 چکر بی بیٹھی نہیں، چھری لے گیا تھا، رسی لے گیا تھا، اللہ جانے میرے اسماعیل کی کیا بنی ہوگی، جلال میں تھا ابراہیم۔ اتنے میں ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی، بی بی دوڑ کے آئی، دروازہ کھولا، بسم اللہ پڑھ کے تڑپ کے اسماعیل کو گلے سے لگایا، فرقہ نہیں ہے، حسین انسانیت کا امام ہے، آ کے گلے لگایا، رخسار پہ بوسہ دیا، گردن پہ بوسہ دیا تو چھری کا نشان نظر آیا۔ روایت ہے ٹکرے مار مار کے نبی کی ماں تڑپنے لگی اور کہتی ہے ابراہیم اگر چھری چل جاتی میں حاجرہ اجڑ نہ جاتی، کروڑوں سلام اکبر کی پاک ماں، بیٹے کے قاتل کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام کے بازار میں کہتی تھی سجاد اکبر کا قاتل میرے محمد کے سامنے۔ اللہ قبول کرے ختم، آپ بھائی ماتم کی انتظار میں، آج ہے 10 محرم، خلیل انتظار میں، بھئی وہ آئے گا اس کا عاشق جو بغیر پٹی کے بیٹے کے سینے سے آ گیا 10 محرم کا دن، پہلی قربانی ہے حسین کا اکبر، گھوڑا شبیر نے خیمے میں منگوایا، خود لجام میں ہاتھ رکھ کے فرمایا چڑھا، بابا چڑھا نہیں آیا، عزادار بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو، پیچھے اکبر نے پاؤں کیا، بابا تب اجازت نہیں دیتا، فرمایا بیٹا سمجھ کے نہیں، نانا سمجھ کے نہیں، تیری جیسی شکل دنیا میں دوبارہ نہیں ہے۔
اکبر کو بڑی مشکل سے حسین نے کئی مرتبہ بلایا، پھر بھیجا، پھر بلایا، پھر بھیجا۔ 7ویں مرتبہ اکبر کا گھوڑا خیمے سے نکلا، چوتھی قنات پہ گھوڑا رک گیا۔ اکبر نے کہا نہیں چل سکتا تھا تو پہلے بتا تھا، مجھے مشکل سے بابا نے سوار کیا ہے، میں پیدل چلا۔ عقاب نے ٹکر ماری، اکبر میری مجبوری ہے، مجبوری دیکھنی ہے، پیروں کی طرف دیکھ۔ اکبر نے دیکھا 4 سالہ معصومہ ہے، گھوڑے کے قدم پکڑے ہوئے ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے نہ لے جا، صبح سے جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اس کا تو مدینے وعدہ تھا، یہ مقتل چلا جائے گا، میں سورا کو کیا جواب۔ اجرکم من اللہ، بس ختم۔ اکبر کا گھوڑا خیمے آیا۔ علامہ دربندی نے پڑھی تھی شہادت قبلہ، مولا حسین کی قبر پہ ہر شب جمعہ پڑھتے تھے، مولا حسین کی قبر پہ مجلس۔ ایک رات انہوں نے پڑھا ہے علی اکبر کا زین سے اترنا، پڑھ کے آ کے سو گئے۔ جب رات ہوئی تو اس کے گھر میں سے کسی مستور کے رونے کی آواز آئی۔ علامہ نے کہا کون ہے میری حویلی میں اس وقت رونے والی؟ آواز آئی پہچان محمد کی بیٹی زہرا ہو۔ علامہ آج کے بعد میرے شبیر کی قبر پہ اکبر نہ پڑھنا۔ بی بی میں نے غلط پڑھا ہے، فرمایا تو نے پڑھا ٹھیک ہے، جس وقت سے تو نے پڑھا ہے نا اکبر نے زین چھوڑی، عالیہ شام سے آ گئی ہے، حسین کے گلے میں بازو ہے۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، کوشش کرنا آنسو آ جائے، عبادت ہو گئی، مقصد ہو گیا، کسی کا کوئی احسان نہیں، جس کا بھی محمد کے ساتھ تعلق ہے اس کا آج نقصان ہے۔ اکبر کا گھوڑا میدان میں آیا، بڑی جنگ کی ہے ہم شکل پیغمبر نے۔ پہلے حملے میں 400 بندہ اکبر نے مارا، پھر پلٹا بابا العطش قد قتلنی، پیاس قتل کر رہی۔ شبیر نے فرمایا اپنی زبان میری زبان میں رکھ، رکھی تو فوراً کھینچ لی، بابا تیری زبان زیادہ خشک ہے۔ فرمایا جا نانا کوثر پلائے گا، دادا علی تیری انتظار میں ہے۔ سادات کثرت سے ہیں دینا معافی۔ پھر اکبر میدان میں آیا، جنگ کر رہا تھا۔ ایک کتے نے کہا اکبر تو جنگ کر رہا ہے، ہم نے تیری پھپھیوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، حسین نے برچھی ماری، نیزے کو توڑ کے کہتا ہے حسین صابر ہے، یہ برچھی نکالے گا تو میں حسین کا صبر مانوں گا، سادات معافی دینا، میں نازک موڑ پہ آ گئی ہوں۔ اکبر زین سے زمین پہ آیا، بابا میرا آخری سلام۔ شبیر اٹھے، نظر کچھ نہیں آتا، یوں چلے جیسے 6 ماہ کا بچہ چلتا ہے، کونیوں کے بال چلتے ہوئے کہتے ہیں کسی نے میرا اکبر دیکھا ہے؟ تھوڑا حسین چلے تھے، سامنے دیکھا کوئی فقیر ہے جو سر میں کاسا مار کے کہہ رہے ہائے جوان، ہائے جوانی۔ فرمایا تیرا بھی کوئی مار گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے نا تھا محمد عربی جیسا۔ فرمایا ایک کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، ذرا نشانیاں ملا۔ فقیر کہتا ہے جو میں نے دیکھا ہے سمند گھوڑے کا سوار تھا۔ فرمایا میں نے رکاب پکڑ کے سوار کروایا۔ فقیر کہتا ہے جو میں نے دیکھا ہے نا گلابی پاگ اس نے باندھی ہوئی تھی۔ فرمایا میں نے تو سفید بدائی تھی۔ فقیر کہتا ہے جو میں نے دیکھا تھا نا اللہ جانے صغرا کا کیا رشتہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد مدینہ کی طرف منہ کر کے صغرا کا نام لیتا تھا۔ شبیر نے فرمایا فقیر منت لا، مجھے اس کے جنازے پہ لے جا، وہ میرا بیٹا ہے۔ فقیر نے کہا نہیں مانتا جو تیرا ہے۔ فرمایا مان جا میرا ہے، ذرا لے چل، مجھے نظر کچھ نہیں آتا۔ آگے فقیر ہے، پیچھے شبیر ہے۔ ایک قدم فقیر اٹھاتا ہے، پھر کہتا ہے تیرا تھا؟ فرمایا ہاں میرا تھا۔ پھر قدم اٹھاتا ہے تیرا تھا؟ فرمایا ہاں میرا۔ 7 قدم اکبر کا جنازہ دور تھا۔ شبیر دوڑ کے بیٹے کے پاس ہے، اکبر گواہی دے، یہ نہیں مانتا۔ فقیر کہتا ہے گواہیوں کی ضرورت نہیں، مان گیا جو تیرا تھا۔ فرمایا کیسے مان گیا؟ کہتا چلا تھا تو تیری داڑھی کالی تھی، جوان کے جنازے پہ آئے داڑھی سفید ہو گئی ہے، اتنا بتا یہ محمد کی شکل والا مقتل کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا مجبوری تھی، دین نہیں بچتا تھا۔ کہتے دین بچا رہے تو کوئی حسین۔ اللہ ماتم کی تیاری بھائی۔ فرمایا مجھے سینے سے لگا اکبر کا بابا
قسم ہے میں ڈر رہا ہوں اکثر سادات ہے کہ میرا مرشد خانہ ہے، میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے؟ ابھی صبح اذان اکبر پہ اسی فکرے پہ جوان زخمی ہو گئے تھے، اکبر کا جنازہ ہے، جوان بیٹا پورا پاک ہے، اکبر زمین پہ ایڑیاں کر رہا ہے۔ شبیر نے آ کے کہا اکبر، اکبر نے آ کے کھولی، بابا میرا سلام، حجت خدا میرا سلام۔ فرمایا اکبر پہلے دونوں ہاتھوں سے سلام، آج ایک ہاتھ سے سلام، میں غریب ہو گئی ہوں۔ نہیں بابا دوسرے ہاتھ کے نیچے ظلم کا سامان ہے۔ اکبر کیا ہے بابا؟ برچی ہے، قاتل نے توڑی ہے، کہہ رہا تھا حسین نکالے گا تو مانوں گا۔ بطول کے بیٹے نے فرمایا ہاتھ اٹھا، میں ابراہیم نہیں، ہاتھ اٹھا تیری ماں ہاجرہ نہیں، میں برچی نکالوں۔ اکبر نے ہاتھ اٹھایا، شبیر نے برچی میں ہاتھ رکھا، پھر ہٹا لیا۔ اکبر نے کہا بابا دل ڈر گیا؟ فرمایا نہیں، دیکھ رہا ہوں وہ آیا ہے جس نے پٹی بندھی تھی، آدم سے لے کے مصطفیٰ تک سارے نبی کھڑے تھے۔ آخری فکرہ، معاف کرنا سادات ہے سخت جملہ، جیسے ہے میں ویسے نہیں پڑھوں گا۔ شبیر نے برچی میں ہاتھ رکھا تو ہلایا، اکیلی نہیں ہلی، جوان کا جنازہ ہلا، کربلا کی نگر ہلی۔ اکبر نے کہا بابا یہ عام برچی نہیں، بابا اس کی 3 کنڈیاں ہیں جو میری پسلیوں میں پھنس گئی ہیں، بابا یہ ایسے نہیں نکلے گی، میں مشورہ دیتا ہوں پھر برچی نکال۔ آواز آئی بولو میرے نانے کی شکل والا۔ اکبر رو کے کہتا ہے بابا ایسے نہیں نکلے گی، اپنا دایاں زانو اٹھا میرے سینے پر رکھ، علی پڑھ کے زور لگا، پھر برچھی بہر آئی۔ شبیر نے آستین الٹے، بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ۔ حسین نے اپنا زانو اکبر کے سینے پہ رکھا، برچھی میں شبیر نے ہاتھ رکھا، یا علی کر کے برچھی نکالی، اکیلی نہیں آئی، جوان کا جگر برچھی نکالی۔ ابراہیم نے امامہ اتارا، حاجرہ چل کر چلے، مولا آپ صاحب کا پرسہ منظور فرمائے، اور میں نے منتظرین سے ملتمس ہوں کہ وہ نماز تقسیم